حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا بھارت میں مسلم خواتین کو ڈرا دھمکا کر اور ستر و حجاب کے حوالے سے پابندیاں لگا کر، کیا ان کو اس طرح روک کر تھریٹن کر کے آوازیں کس کے، جس طرح وہاں پہ جو ایک مہم چل رہی ہے کہ خواتین کو کہیں شٹل کاک کہا جاتا ہے، کہیں ان کو بند گوبھی کہا جاتا ہے، اس طرح کی آوازیں کسے جاتے ہیں، تو اس طرح کی مہم چلا کے کیا مسلمان خواتین کو وہاں سے تعلیم سے دور رکھنے کی کوئی سازش تو نہیں کی جا رہی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وسیم صاحب، جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر یہ بہت پہلے سے، یعنی 1857 کے بعد سے یہ سازش کی کہ کسی طرح ہم مسلمانوں کو تعلیم سے دور کریں۔ یہ چیز تو ان کی تقریباً پچھلے 150 سال سے چل رہی ہے، لیکن جیسے ابھی آفر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم صرف یہ نہیں دیکھ سکتے کہ انڈیا کی ایک ریاست ہے اور وہاں پر ان کو عورتوں کو اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے پردے سے روکا جا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری اور بھی ڈائمینشنز ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں اب جو کارپوریٹ کلچر ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، پنپ رہا ہے، اور یہ جو مودی کی خاص طور پہ حکومت آئی ہے اس میں یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے، اور کارپوریٹ سیکٹر جو ہے یہ ہمیشہ سے ڈسکریج کرتا ہے پردے کو، حیا کو، کیونکہ بہت ساری انڈسٹریز اٹیچڈ ہیں، بے حجابی سے بے شمار انڈسٹریز اٹیچڈ ہیں۔ آپ دیکھیں، اب جب عرب ملک جب کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا جو انہوں نے شکار بنایا ہے وہ یہ پردے ہی کو بنایا ہے، عورت ہی کو بنایا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، ٹورزم کی انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ ان کی میڈیا کی انڈسٹری ہے، ان کا جو کارپوریٹ باہر سے جو کمپنیز آ کے کام کرتی ہیں وہ عورت کی اٹریکشن ہی میں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ اس وقت تقریباً $20 ارب کے ارد گرد ہے، یعنی 2 سال پہلے کے اسٹیٹس میں دیکھ رہا تھا، لیکن 2030 میں وہ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اس کو وہ $70 ارب تک لے کے جائیں۔ اسی طرح ان کی کاسمیٹکس انڈسٹری ہے وہ بھی $20 ارب کے قریب پہنچ چکی ہے، اور وہ اس کو بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو سب سے زیادہ جو چیز وہ چاہتے ہیں وہ بیسیکلی مسلمانوں کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، مسلمان جو ہے وہ کس چیز سب سے زیادہ اس کو اشتعال آئے گا؟ اسی پہ آئے گا نا کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی اگر باہر نکلے گی اور ہندو گنڈوں کا خطرہ ہوگا، وہ چاہے تاکہ وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم تو نہیں ہیں انتہا پسند، انتہا پسند تو مسلمان ہیں، ہم تو صرف کہہ رہے ہیں یہ والے کپڑے نہ پہنے۔ مسلمانوں کو جب ریئیکشن آتا ہے، کیونکہ نیچرلی جب کوئی مرد اس طرح کی چیز دیکھے گا، سین دیکھے گا، جس طرح ابھی بھی ایک ویڈیوز کچھ وائرل اس طرح کی ہیں کہ لوگوں کی بہنیں بیٹیاں جاتی ہیں اور وہ کالج کے گیٹ پہ جا کر اپنا وایا اتار رہی ہیں، جن کی عورتیں ایسا کر رہی ہیں، ان کے گھر والے جب یہ ویڈیوز دیکھیں گے تو ان کا سین ریئیکشن یا ان کا جو سین رویہ ہے وہ ان کے لیے برقرار رکھنا پاسبل نہیں ہوگا۔ اس میں پھر یہ بھی امکان ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی کوئی ریئیکشن آئے گا، ان کی عورتوں کی طرف بھی ہاتھ اٹھ سکتا ہے۔ پہلا ریئیکشن تو یہ ہوگا نا وہ اپنی بیٹیوں کو کالج اسکول نہیں بھیجیں گے، لیکن اس میں وہ پھر وہ ایکسپلائٹ کریں گے مسلمانوں کو، دیکھیں جی آپ کی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، پھر کوئی کچھ اور ہوگا اس کے بدلے میں، تو پھر الزام دوبارہ مسلمانوں پہ ہی آئے گا۔ آپ نے جیسے پوچھا نا کہ تعلیم کی سازش تھی، تعلیم کی تو ہے ہی ہے۔ بی جے پی کے ایک لیڈر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہمیں حجاب کرنے دو، آگے یہ کہیں گے کہ ہم نے شریعت لا نافذ کرنا ہے۔ یعنی ان کی جو سوچ ہے اسی طرف جا رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی جہاں پر بھی مسلمانوں کی جماعت ہوگی، اگر ان کو آپ کھلا چھوڑیں گے تو الٹیمیٹلی ان کی جو خواہش ہوگی وہ اس طرف ہی جائے گی۔ تو وہ ہندو جو ہیں وہ اس کو ظاہر ہے ان کے مسلمانوں کو مارجنلائز کرنا اور کارپوریٹ کلچر کو انکریج کرنا، ان کے یعنی مودی جو ہے اس کا سب سے بڑا ٹول ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو فارمرز کا ایکٹ آیا تھا وہ بھی جو کارپوریٹ سیکٹر تھا اس کو فائدہ دینے کے لیے آیا تھا۔ انڈیا میں جو پولیٹیکل فنڈنگ ہوتی ہے کارپوریشنز کی طرف سے، اس میں 92.5% جو فنڈنگ ہے کارپوریٹ کی وہ بی جے پی کو جا رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ کیا مفادات ہیں ان کے۔ تو یہ سارا جو ایک اس کو اینگل کو محدود نہیں کر کے دیکھ سکتے، اس میں بہت سے فیکٹرز انوالوڈ ہیں۔